گاڑی بہت معتاد انداز میں سڑک پر پھسل رہی تھی۔ سالار کئی سال بعد پہلی بار اس سڑک پر رات کے اس پہر گاڑی چلا رہا تھا۔ وہ رات اس کی آنکھوں کے سامنے کسی فلم کی طرح چل رہی تھی۔ اسے لگا 8 سال اڑ کر غائب ہو گئے تھے۔ سب کچھ وہی تھا، وہیں تھا۔ کوئی بڑی آہستگی سے اس کے برابر میں آ بیٹھا۔ اس نے اپنے آپ کو فریب کی گرفت میں آنے دیا۔ گردن موڑ کر برابر والی سیٹ کو نہیں دیکھا، الویژن کو حقیقت بننے دیا۔ جانتے بوجھتے کھلی آنکھوں کے ساتھ کوئی اب سسکیوں سے رو رہا تھا۔ ڈیئر انکل سکندر، مجھے آپ کی بیٹی کی موت کے بارے میں جان کر بہت افسوس ہوا۔ میری وجہ سے آپ لوگوں کو چند سال بہت پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔ میں اس کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ مجھے سالار کو کچھ رقم ادا کرنی تھی، وہ میں آپ کو بھجوا رہی ہوں۔ خدا حافظ، امام ہاشم۔ ایک بار پھر اس خط کی تحریر اس کے ذہن میں گونجنے لگی تھی۔ وہ سکندر عثمان کے پاس سے آ کر بہت دیر تک خط لیے اپنے کمرے میں بیٹھا رہا۔ اس نے امامہ کو کوئی رقم نہیں دی تھی، مگر وہ جانتا تھا کہ اس نے اس کا کون سا قرض لوٹایا تھا۔ موبائل فون کی قیمت اور اس کے بلز۔ وہ خالی اس ذہنی کے عالم میں اپنے بیڈ پر بیٹھے نیم تاریک کمروں کی کھڑکیوں سے باہر اس کے گھر کی عمارت کو تکتا رہا۔ ساری دنیا یکدم جیسے ہر زندہ شے سے خالی ہو گئی تھی۔ اس نے خط پر تاریخ پڑھی۔ وہ ماما کے گھر سے جانے کے تقریباً 2.5 سال بعد بھیجا گیا تھا۔ 2.5 سال بعد اگر وہ 20,000 روپے اسے بھجوا رہی تھی تو اس کا مطلب تھا وہ خیریت سے تھی۔ کم از کم اس کے امامہ کے بارے میں بدترین اندیشے درست ثابت نہیں ہوئے تھے۔ اسے خوشی تھی، لیکن اگر اس نے یہ سمجھ لیتا کہ سالار مر چکا تھا تو پھر اس کی زندگی سے بھی نکل گیا تھا۔ اور اس کا کیا مطلب تھا وہ یہ بھی جانتا تھا۔ کئی گھنٹے وہ اسی طرح وہیں بیٹھا رہا۔ پھر پتہ نہیں اس کے دل میں کیا آیا، اپنا بیگ پیک کر کے وہ گھر سے نکل آیا۔ اور اب وہ سڑک پر تھا، اسی دھند میں، اسی موسم میں، سب کچھ جیسے دھواں بن رہا تھا یا پھر دھند۔ چند گھنٹوں بعد وہ اسی ہوٹل نما سروس اسٹیشن کے پاس پہنچا۔ اس نے گاڑی روک لی۔ دھند میں ملفوف وہ عمارت اب بالکل بدل چکی تھی۔ گاڑی کو موڑ کر وہ سڑک سے اتار کر اندر لے آیا، پھر دروازہ کھول کر نیچے اتر آیا۔ 8 سال پہلے کی طرح آج بھی وہاں خاموشی کا راج تھا، صرف لائٹس کی تعداد پہلے سے زیادہ تھی۔ اس نے ہارن نہیں دیا، اس لیے اندر سے کوئی نہیں نکلا۔ برآمدے میں اب وہ پانی کا ڈرم نہیں تھا۔ برآمدے سے گزرتے ہوئے اندر جانے لگا، تبھی اندر سے ایک شخص نکل آیا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا، سالار نے اس سے کہا، میں چائے پینا چاہتا ہوں۔ اس نے جمع ہی لی اور واپس مڑ گیا۔ آ جائیں۔ سالار اندر چلا گیا۔ یہ وہی کمرہ تھا، مگر اندر سے کچھ بدل چکا تھا۔ پہلے کی نسبت میزوں اور کرسیوں کی تعداد زیادہ تھی۔ کمرے کی حالت بھی بہت بہتر ہو چکی تھی۔ چائے لیں گے یا اس کے ساتھ کچھ اور بھی؟ اس آدمی نے مڑ کر اچانک پوچھا۔ صرف چائے۔ سالار ایک کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ آدمی کاؤنٹر کے عقب میں اب اسٹوو جلانے میں مصروف ہو چکا تھا۔ آپ کہاں سے آئے ہیں؟ اس نے چائے کے لیے کیتلی اوپر رکھتے ہوئے سالار سے پوچھا۔ جواب نہیں آیا۔ وہ شخص نے گردن موڑ کر دیکھا۔ چائے پینے کے لیے آنے والا وہ شخص کمرے کے ایک کونے میں نظریں جمائے ہوئے تھا، بالکل پتھر کے کسی مجسمے کی طرح بے حس و بے حرکت۔ وہ نماز پڑھ کر اس کے بالمقابل میز کی دوسری جانب کرسی پر آ بیٹھی تھی۔ کچھ کہے بغیر اس نے میز پر پڑا چائے کا کپ اٹھایا اور اسے پینے لگا۔ لڑکا تب تک برگر لے آیا تھا اور اب ٹیبل پر برگر رکھ رہا تھا۔ سالار تیکھی نظروں کے ساتھ برگر کی پلیٹ کو دیکھ رہا تھا جو اس کے سامنے رکھی جا رہی تھی۔ جب لڑکے نے پلیٹ رکھ دی تو سالار نے کانٹے کے ساتھ برگر کا اوپر والا حصہ اٹھایا اور تنقیدی نظروں سے فلنگ کا جائزہ لیا۔ پھر چھری اٹھا کر اس نے لڑکے سے کہا، جو اب امامہ کے برگر کی پلیٹ اس کے سامنے رکھ چکا تھا، یہ شامی کباب ہے۔ وہ فلنگ کے اوپر والی تہہ کو الگ کر رہا تھا۔ یہ آملیٹ ہے۔ اس نے نیچے موجود آملیٹ کو چھری کی مدد سے تھوڑا سا اونچا کیا۔ اور یہ کیچپ؟ تو چکن کہاں ہے؟ میں نے تمہیں چکن برگر لانے کو کہا تھا نا، اس نے اکھڑے لہجے میں کہا۔ امامہ تب تک خاموشی سے برگر اٹھا کر کھانے میں مصروف ہو چکی تھی۔ یہ چکن برگر ہے، لڑکے نے قدرے گڑبڑا کر کہا۔ کیسے چکن برگر ہے؟ اس میں کہیں چکن نہیں، سالار نے چیخ کر کہا۔ ہم اسے ہی چکن برگر کہتے ہیں۔
वो लड़का अब नर्वस हो रहा था। और जो सादा बर्गर है उसमें क्या डालते हो? उसमें बस शामी कबाब होता है, अंडा नहीं होता। और अंडा डालकर सादा बर्गर चिकन बर्गर बन जाता है। चूंकि अंडे से मुर्गी निकलती है और मुर्गी के गोश्त को चिकन कहते हैं, इसलिए डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली ये चिकन बर्गर बनता है। सालार ने बड़ी संजीदगी से कहा। वो लड़का खिस्याने अंदाज में हंसा। इमामा इन दोनों की गुफ्तगू पर तवज्जो दिए बगैर हाथ में पकड़ा बर्गर खाने में मसरूफ थी। ठीक है जाओ, सालार ने कहा। लड़के ने यकीनन सुकून का सांस लिया और वहां से गायब हो गया। छुरी और कांटे को रखकर सालार ने बाएं हाथ से बर्गर को उठाया। बर्गर खाते हुए इमामा ने पहली बार प्लेट से सालार के होंठों तक बाएं हाथ में बर्गर के सफर को ताज्जुब आमेज नजरों से देखा और ये ताज्जुब एक लम्हे में गायब हो गया था। वो एक बार फिर बर्गर खाने में मसरूफ थी। सालार ने अपने बर्गर को दांतों से काटा, एक लम्हे के लिए मुंह चलाया और फिर बर्गर को अपनी प्लेट में उछाल दिया। फजूल है बर्गर, तुम किस तरह खा रही हो? सालार ने लुक़मे को बमुश्किल हलक से निकलते हुए कहा। इतना बुरा भी नहीं जितना तुम्हें लग रहा है, इमामा ने बेतासुर अंदाज में कहा। हर चीज़ में तुम्हारा स्टैंडर्ड बड़ा लो है इमामा, वो चाहे बर्गर हो या शौहर। बर्गर खाते हुए इमामा का हाथ रुक गया। सालार ने उसके सफ़ेद चेहरे को एक पल में सुर्ख होते देखा। सालार के चेहरे पर एक तपा देने वाली मुस्कुराहट आई। मैं जलालुन नसर की बात कर रहा हूँ, उसने जैसे इमामा को याद दिलाया। तुम ठीक कहते हो, इमामा ने पुरसुकून लहजे में कहा। मेरा स्टैंडर्ड वाकई बहुत लो है। वो एक बार फिर बर्गर खाने लगी। मैंने सोचा तुम बर्गर मेरे मुंह पर दे मारोगे, सालार ने दबी मुस्कुराहट के साथ कहा। मैं रिस्क जैसी नेमत को क्यों ज़ाया करूंगी? ये इतना बुरा बर्गर नेमत है, उसने तज़दीक आमेज अंदाज में कहा। और कौन कौन सी नेमतें हैं इस वक्त तुम्हारे पास? इंसान अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा ही नहीं कर सकता। ये मेरी ज़बान पर जायक़े चखने की जो हिस्स है, ये कितनी बड़ी नेमत है कि अगर मैं कोई चीज़ खाती हूँ तो उसका जायका महसूस कर सकती हूँ। बहुत से लोग इस नेमत से भी महरूम होते हैं और उन लोगों में टॉप ऑफ द लिस्ट सालार सिकंदर का नाम होगा, है ना? उसने इमामा की बात मुकम्मल होने से पहले ही तेज़ आवाज़ में उसकी बात काटी। सालार सिकंदर कम अज़ कम इस तरह की चीज़ें खाकर एंजॉय नहीं कर सकता। उस शख्स ने चाय का कप उसके सामने रख दिया। सालार एकदम चौंक गया। सामने वाली कुर्सी अब खाली थी। साथ में कुछ और चाहिए? आदमी ने खड़े हुए अंदाज में पूछा। नहीं, बस चाय काफ़ी है। सालार ने चाय का कप अपनी तरफ खींचते हुए कहा। आप इस्लामाबाद से आए हैं? उसने पूछा। हाँ। लाहौर जा रहे हैं? उसने एक और सवाल किया। इस बार सालार ने सर के इशारे से जवाब दिया। वो अब चाय का घूंट ले रहा था। उस आदमी को शुबा हुआ उसने चाय पीने वाले शख्स की आंखों में हल्की सी नमी देखी है। मैं कुछ देर यहाँ अकेला बैठना चाहता हूँ, उसने चाय का कप मेज़ पर रखते हुए सर उठाए बगैर कहा। वो शख्स कुछ ताज्जुब से उसे देखता हुआ वापस किचन में चला गया और सानवी नौयत के कामों में मसरूफ गाहे बगाहे दूर से सालार पर नजरें दौड़ाता रहा। पूरे 15 मिनट बाद उसने सालार को टेबल छोड़कर कमरे से निकलते देखा। वो आदमी बड़ी तेज़ रफ्तारी के साथ किचन में कमरे से वापस आया, मगर इससे पहले कि वो सालार के पीछे बाहर जाता, मेज़ पर खाली कप के नीचे पड़े एक नोट ने उसे रोक लिया। वो भौंचका सा उस नोट को देखता रहा, फिर उसने आगे बढ़कर उस नोट को पकड़ा और तेजी से कमरे से बाहर आ गया। सालार की गाड़ी इस वक्त रिवर्स होते हुए मेन रोड पर जा रही थी। उस आदमी ने हैरानी से उसकी दूर जाती हुई गाड़ी को देखा, फिर हाथ में पकड़े उस 1000 के नोट को बरामदे में लगी ट्यूबलाइट की रोशनी में देखा। नोट असली है, मगर आदमी बेवकूफ। उसने अपनी खुशी पर काबू पाते हुए ज़ेरे लब तबसरा किया और नोट को जेब में डाल लिया। सिकंदर उस्मान सुबह नाश्ते की मेज़ पर आए तो भी उनके जहन में सबसे पहले सालार ही का ख्याल आया था। सालार कहाँ है? उसे बुलाओ, उसने मुलाजिम से कहा। सालार साहब तो रात ही को चले गए थे। सिकंदर और तैयबा ने बेइख्तियार एक दूसरे का चेहरा देखा। कहाँ चले गए? गांव? नहीं, वापस लाहौर चले गए। उन्होंने सालार का नंबर डायल किया, मोबाइल ऑफ था। उन्होंने उसके फ्लैट का नंबर डायल किया, वहाँ जवाबी मशीन लगी हुई थी। उन्होंने पैगाम रिकॉर्ड कराए बगैर फ़ोन बंद कर दिया। कुछ परेशान से वो दोबारा नाश्ते की मेज़ पर आ बैठे। फ़ोन पर कांटेक्ट नहीं हुआ? तैयबा ने पूछा। नहीं, मोबाइल ऑफ है। उसके फ्लैट पर आंसर फ़ोन लगा हुआ है, पता नहीं क्यों चला गया। आप परेशान ना हो, नाश्ता करें। तैयबा ने उन्हें तसल्ली देने की कोशिश की। तुम करो, मेरा मूड नहीं है। उठकर बाहर निकल गए।
طیبہ بے اختیار سانس لے کر رہ گئی۔ سالار نے اپنے فلیٹ کا دروازہ کھولا۔ باہر فرقان تھا۔ وہ پلٹ کر اندر آ گیا۔ تم کب آئے؟ فرقان نے قدر حیرانی سے اس کے پیچھے اندر آتے ہوئے کہا، آج صبح۔ سالار نے صوفے کی طرف جاتے ہوئے کہا، کیوں؟ تمہیں گاؤں جانا تھا؟ فرقان نے اس کی پشت کو دیکھتے ہوئے کہا، میں تو پارکنگ میں تمہاری گاڑی دیکھ کر آ گیا۔ بندہ آتا ہے تو بتا ہی دیتا ہے۔ سالار جواب میں کچھ کہے بغیر صوفے پر بیٹھ گیا۔ کیا ہوا؟ فرقان نے پہلی بار اس کے چہرے کو دیکھا اور تشویش میں مبتلا ہوا۔ کیا ہوا؟ سالار نے جواباً کہا، میں تم سے پوچھ رہا ہوں، تمہیں کیا ہوا ہے؟ فرقان نے اس کے سامنے صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا، کچھ نہیں۔ گھر میں سب خیریت ہے؟ ہاں۔ تو پھر تم، سر میں درد ہے؟ میگرین؟ فرقان اب اس کے چہرے کو غور سے دیکھ رہا تھا۔ نہیں۔ سالار نے مسکرانے کی کوشش نہیں کی، اس کا فائدہ بھی نہیں تھا۔ اس نے اپنی آنکھوں کو مسلا۔ تو پھر کیا ہوا ہے تمہیں؟ آنکھیں سرخ ہو رہی ہیں۔ میں رات سویا نہیں، ڈرائیو کرتا رہا۔ سالار نے بڑے عام سے انداز میں کہا، تو اب سو جاتے یہاں کر فلیٹ پر، صبح سے کیا کر رہے ہو؟ فرقان نے کہا، کچھ بھی نہیں۔ سوئے کیوں نہیں؟ نیند نہیں آ رہی۔ تم تو سلیپنگ پلس لے کر سو جاتے ہو، پھر نیند نہ آنا کیا معنی رکھتا ہے؟ فرقان کو تعجب ہوا۔ بس آج نہیں لینا چاہتا تھا، یا یہ سمجھ لو میں سونا نہیں چاہتا تھا۔ کھانا کھایا ہے؟ نہیں، بھوک نہیں لگی۔ 2 بج رہے ہیں۔ فرقان نے جیسا اسے جتایا۔ میں کھانا بھجواتا ہوں، کھا لو۔ تھوڑی دیر سو جاؤ، پھر رات کو نکلتے ہیں آؤٹنگ کے لیے۔ نہیں، کھانا مت بھجوانا، میں سونے جا رہا ہوں۔ شام کو اٹھوں گا تو باہر جا کر کہیں کھا لوں گا۔ سالار کہتے ہوئے صوفے پر لیٹ گیا اور اپنا بازو آنکھوں پر رکھ لیا۔ فرقان کچھ دیر بیٹھا اسے دیکھتا رہا اور پھر اٹھ کر باہر چلا گیا۔ تمہاری طبیعت ٹھیک ہے؟ رمشا نے سالار کے کمرے میں آتے ہوئے کہا۔ اس نے ریسیپشن کی طرف جاتے ہوئے سالار کے کمرے کی کھڑکیوں کے چند کھلے ہوئے بلائنڈز میں سے اسے اندر آتے دیکھا تھا۔ کوریڈور میں جانے کے بجائے وہ رک گئی۔ سالار ٹیبل پر اپنی کوہنیاں ٹکائے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر پکڑے ہوئے تھا۔ رمشا جانتی تھی کہ اسے کبھی کبھار میگرین کا درد ہوتا تھا۔ وہ ریسیپشن کی طرف جانے کے بجائے اس کے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر آ گئی۔ سالار اسے دیکھ کر سیدھا ہو گیا۔ اب وہ ٹیبل پر کھلی ایک فائل کو دیکھ رہا تھا۔ تمہاری طبیعت ٹھیک ہے؟ رمشا نے فکر مندی سے پوچھا۔ ہاں، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ اس نے رمشا کو دیکھنے کی کوشش نہیں کی۔ رمشا واپس جانے کے بجائے آگے بڑھائی۔ نہیں، تم ٹھیک نہیں لگ رہے ہو۔ اس نے سالار کے چہرے کو غور سے دیکھتے ہوئے کہا، تم پلیز اس فائل کو لے جاؤ، اسے دیکھ لو۔ میں نہیں دیکھ پا رہا۔ سالار نے اس کی بات کا جواب دینے کے بجائے فائل بند کر کے ٹیبل پر اس کی طرف کھسکا دی۔ میں دیکھ لیتی ہوں۔ تمہاری طبیعت زیادہ خراب ہے تو گھر چلے جاؤ، رمشا نے تشویش بھرے انداز میں کہا۔ ہاں، بہتر ہے میں گھر چلا جاؤں۔ اس نے اپنا بریف کیس کھولا اور اسے کھول کر اپنی چیزیں اندر رکھنا شروع کر دی۔ رمشا بغور اس کا جائزہ لیتی رہی۔ وہ 11 بجے آفس سے واپس گھر آ گیا تھا۔ یہ چوتھا دن تھا جب وہ مسلسل اسی حالت میں تھا۔ یکدم ہر چیز میں اس کی دلچسپی ختم ہو گئی تھی۔ بینک میں اپنی جاب، لمس کے لیکچرز، ڈاکٹر سبت علی کے ساتھ نشست، فرقان کی کمپنی، گاؤں کا اسکول، مستقبل کے منصوبے اور پلاننگ، اسے کوئی چیز بھی اپنی طرف کھینچ نہیں پا رہی تھی۔ وہ جس امکان کے پیچھے کئی سال پہلے سب کچھ چھوڑ کر پاکستان آ گیا تھا، وہ امکان ختم ہو گیا تھا، اور اسے کبھی اندازہ نہیں تھا کہ اس کے ختم ہونے سے اس کے لیے سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ وہ مسلسل اپنے آپ کو اس حالت سے باہر لانے کے لیے جد و جہد کر رہا تھا۔ وہ ناکام ہو رہا تھا۔ محض یہ تصور کہ وہ کسی اور شخص کی بیوی بن کر کسی اور کے گھر میں رہ رہی ہوگی، سالار سکندر کے لیے اتنا ہی جان لیوا تھا جتنا ماضی کا یہ اندیشہ کہ وہ غلط ہاتھوں میں چلی نہ گئی ہو۔ اور اسی ذہنی حالت میں اس نے عمرے پر جانے کا فیصلہ کیا تھا۔ وہ واحد جگہ تھی جو اس کی زندگی میں اچانک آ جانے والی بے معنویت کو ختم کر سکتی تھی۔ وہ احرام باندھے خانہ کعبہ کے صحن میں کھڑا تھا۔ خانہ کعبہ میں کوئی نہیں تھا، دور دور تک کسی وجود کا نشان نہیں تھا۔ رات کے پچھلے پہر آسمان پر چاند اور ستاروں کی روشنی نے صحن کے ماربل سے منعکس ہو کر وہاں کی ہر چیز کو ایک عجیب سی دودھیا روشنی میں نہلا دیا تھا۔ چاند اور ستاروں کے علاوہ وہاں کوئی اور روشنی نہیں تھی،
خانہ کعبہ کے غلاف پر لکھی آیات سیاہ غلاف پر عجیب طرح سے روشن تھے۔ ہر طرف گہرا سکوت تھا، اور اس گہرے سکوت کو صرف ایک آواز توڑ رہی تھی، اس کی اپنی آواز۔ وہ مقام ملتزم کے پاس کھڑا تھا، اس کی نظریں خانہ کعبہ کے دروازے پر تھی۔ وہ سر اٹھائے بلند آواز سے کہنے لگا، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ حاضر ہوں میرا اللہ، میں حاضر ہوں، حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں۔ بے شک حمد و ثنا تیرے لیے ہے، نعمت تیری ہے، بادشاہی تیری ہے، کوئی تیرا شریک نہیں۔ پوری قوت سے گونجتی ہوئی اس کی آواز خانہ کعبہ کے سکوت کو توڑ رہی تھی۔ اس کی آواز قلعہ کی وسعتوں تک جاری تھی۔ لبیک اللہم لبیک۔ ننگے پاؤں نیم برہنہ وہاں کھڑا اپنی آواز پہچان رہا تھا۔ لبیک لا شریک لک لبیک، وہ صرف اس کی آواز تھی۔ ان الحمد والنعمت لک والملک۔ اس کی آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسو اس کی ٹھوڑی سے نیچے اس کے پیروں کی انگلیوں پر گر رہے تھے۔ لا شریک لک، اس کے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھے ہوئے تھے۔ لبیک اللہم لبیک۔